اللہ الرحمن الرحیم۔ فی زمانہ ہر انسان کا بنیادی مسئلہ ڈپریشن ہے۔ ہر انسان ہی مختلف انسانی رویوں کو لے کر پریشان ہے۔ کوئی گھر کے مسائل سے پریشان ہے، کوئی آفس کے مسائل سے پریشان ہے، کوئی گھر میں میاں بیوی کی ناچاکی ہے، بچوں کا آپس میں اتفاق نہیں، یہ کہ ساس بہو کے جھگڑے، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے، یہ کہ دیور بھابھی کے جھگڑے۔ ہر گھر میں ہی یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہر انسان ہی ڈپریشن کا شکار ہے۔ یہ کہ گلے شکوے ختم کرنے کا کوئی رواج نہیں رہا اور آپس میں تلخیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ لوگ اس زندگی کو ہی بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ اسی طرح سے جب کوئی انسان معذوری کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ معذوری بھی اسے ڈپریشن میں لے جاتی ہے اور اسے یہ زندگی ایک بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ جو افراد مسلسل ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں وہ نفسیاتی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ان سے علاج کرواتے ہیں، نیز یہ کہ سال ہر سال دوائیاں کھانے کے باوجود انہیں فاقہ محسوس نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر وہ اسلام کے قریب ہوں اور اسلام کی تعلیمات سیکھیں، نیز یہ کہ معزز اور مفکر علماء کرام کے لیکچرز سنیں اور ان کی تعلیمات سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں تو ایسے میں وہ نفسیاتی مسائل سے بہت جلد باہر نکل سکتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسلام ہی لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ نیز یہ کہ کچھ معذوریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بوجھ محسوس ہونے لگتی ہیں اور یہ کہ نہ صرف یہ کہ فرد بلکہ اس کے گھر کے افراد، اس کے والدین بھی اس چیز کو ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں، جس میں کہ اکثر معاشرہ بھی والدین پر الزام لگاتا ہے کہ معذور بچے ماں باپ کے گناہوں کی سزائیں ہیں۔ در حقیقت ایسا کہنے والا معاشرہ دین سے دور ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ایک جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ چنانچہ یہ افراد کی ذہنی جہالت ہے کہ وہ اس قسم کے کلمات کہتے ہیں جس سے نہ صرف یہ کہ معذور فرد کی دل شکنی ہوتی ہے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور وہ زندگی میں آگے بڑھ نہیں پاتا، بلکہ والدین بھی اپنی زندگی اور اس بچے سے ناخوش رہتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ایسا معذور شخص جو کہ معذوری کا شکار ہو اسے اپنے سے زیادہ شدید معذوری والے کی طرف دیکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس فرد کو تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پاؤں نہیں دیے جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک پاؤں دے رکھا ہے۔ چنانچہ اس سے انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور تسلی پیدا ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جو افراد زندگی میں بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، بعض دفعہ ڈپریشن کے لوگ خودکشی کی طرف بھی جاتے ہیں، تو خودکشی ایک حرام موت ہے اور جو شخص خودکشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت اسی طرح مارے گا جس طرح اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا، اور نہ صرف ایک بلکہ ہزاروں بار اور کروڑوں بار ہی اس کو اسی طرح سے ہی دوبارہ سے مرنا پڑے گا جیسے اس نے دنیا میں خودکشی کی تھی۔ چنانچہ ڈپریشن ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے اور سنگین بیماری ہے اور تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہر دوسرا فرد ہی ڈپریشن کا شکار ہے کہ اس شخص کے پاس تو لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے اور میرے پاس گزارے کے لیے بھی پیسے نہیں، یا اس شخص کو اللہ نے بہت خوبصورتی عطا فرمائی ہے اور میں انتہائی بدصورت ہوں۔ ان تمام چیزوں کو سوچنے سے ہی انسان میں ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، جبکہ غیر شادی شدہ لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہوتی وہ بھی اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ مختلف طریقوں سے اپنا دل بہلاتی ہیں۔ چنانچہ اسلام نے بہت سی حدود مقرر کی ہیں اور انہی کے مطابق ہی تمام خواتین کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، چاہے وہ معذوری رکھتی ہیں یا چاہے وہ صحت مند ہیں، لیکن ڈپریشن میں جانے کی بجائے انہیں مصلی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنے بہتر نصیب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم آج اسپیشل ایجوکیشن کے ایک ٹاپک پہ بات کریں گے جس سے یہ مراد ہے کہ ہم
معذور افراد کو صحت مند افراد بنانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ایز اے معاشرہ. اور اس کے لیے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم معذور افراد کو یہ سکھائیں کہ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزاریں. اگر انسان کے پاس معاشی تنگی ہوگی یا غربت ہوگی تو بھی انسان اپنی معذوری کو دگنا محسوس کرے گا. اگر کسی فرد کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں دیے یا پاؤں نہیں دیے تو وہ اتنا معذور نہیں، جبکہ اس کے پاس اگر گزارا کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں جو کہ جینے کے لیے انتہائی ضروری ہیں تو اسے اپنی غربت زیادہ محسوس ہوگی. چنانچہ ہر فرد کو ہی عزت سے روٹی کمانے کے قابل بنانا معاشرے کا فرض ہے. اور یہ کہ فرد جو معذور افراد ہوں، اگر انہیں 3 پہیوں والی موٹر سائیکل لے کے دی جائے حکومتی سطح پر تو اس سے وہ سیلز مین شپ کا کام کر سکیں گے. نیز یہ کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر آ جا سکیں گے. امپورٹ ایکسپورٹ، یہ کہ ہر ایک شہر سے دوسرے شہر میں سامان لے کے جانا یا دوسرے ممالک میں سامان پہنچانا، ان کو آنے جانے کی سہولت ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کی بحالی کے لیے، معذوروں کی بحالی کے لیے ان کو خود سے پیسہ کمانا بہت ضروری ہے. اگرچہ ان کے والدین حیات ہوں اور ان کے بہن بھائی بھی ہوں، تب بھی ماں باپ کی زندگی تک تو معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بہن بھائیوں کی بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو انہیں نبھانا ہوتی ہیں. اس وجہ سے کسی پر بوجھ بننے کی بجائے فرد کو خود سے اپنے لیے کمانا آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں اسے کچھ نہ کچھ اپنے لیے رومانس کرنا ضروری ہے. رومانس سے یہ مراد نہیں کہ آپ کسی سے چھپی دوستیاں رکھیں. چھپی دوستیاں تو قرآن پاک میں حرام قرار دے دی گئی ہیں کہ کسی بھی مرد اور عورت کے ساتھ آپ نے چھپی ہوئی دوستی نہیں رکھنی، بلکہ جائز طریقے سے نکاح کرنا ضروری ہے. لیکن بسا اوقات معذور افراد کے لیے جو کہ دیکھ نہیں پاتے یا سن نہیں پاتے، ان کے لیے ایک شادی کا رشتہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسے حالات میں آپ بارش، میوزک یا پھر کسی تصویر یا پھر ایک کپ چائے پیتے ہوئے اپنے اندر رومانس محسوس کریں. دوسروں کے ساتھ خوشگوار طریقے سے بات کریں. کسی سے جذباتی تعلق ہونا بہت ضروری ہے. اگرچہ صرف جائز نکاح کے ذریعے ہی کسی سے بات کی جا سکتی ہے، مگر آپ اپنی زندگی کو بوریت کا شکار نہ ہونے دیں، بلکہ اپنے اندر جذبات کو اجاگر رکھیں، کیونکہ انسان جذبات سے ہی مل کر بنا ہے. اگر انسان کے اندر جذبات ختم ہو جائیں تو انسان ایک زندہ لاش کی طرح بن جاتا ہے، جو کہ محسوس تو کر سکتا ہے مگر جواب نہیں دے سکتا. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان خدا سے لو لگائے اور خدا سے محبت کی جائے، کیونکہ زمانہ بے وفا ہے، کسی وقت بھی دغا دے سکتا ہے. مگر خدا کی ذات ایسی ہے جو انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتی. اگر آپ دن میں 5 وقت نماز پڑھیں، وضو کا اہتمام رکھیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں اور اللہ تعالیٰ سے دل لگائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ زندگی میں ہر کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور اس کے علاوہ یہ کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریٹائرمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کی مدت آ جاتی ہے، وہ 60 یا 70 سال کے ہو جاتے ہیں. تو اس عمر میں ہی وہ اپنے آپ کو معاشرے کے لیے اور دنیا کے لیے بیکار سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے ان کے جسم کا اور ان کے وجود کا اب کوئی مقصد نہیں. تو اس مقصد کے تحت وہ ان کے جسم کے سیلز کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ موت نا امیدی کا دوسرا نام ہے. اور غالب نے کہا تھا، موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. اور یہ کہ جب معاشرہ یا ڈاکٹرز یا کنسلٹنٹس معذور افراد سے ملیں تو وہ معذور افراد میں مثبت سوچ پیدا کریں، نہ کہ انہیں مایوسی کی طرف لے کر جائیں، کیونکہ مسکولر ڈسٹرافی ایک ایسا مرض ہے جس میں ہڈیاں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسے حالات میں ڈاکٹرز مریض کو یا ڈسیبل پرسن کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی روح بحالی ممکن نہیں.
ایسے صورت میں مریض وقت سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر جب دل کا آپریشن کرتا ہے یا بائی پاس کرتا ہے تو وہ مریض کو صاف طور پر بتا دیتا ہے کہ ہم آپ کی عمر تو نہیں بڑھا سکتے، البتہ ہم آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ خود سے کمانا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لگانا بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ کہ زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ وہ معذور افراد جو کہ زندگی کو بنا مقصد کے گزارتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کسی خاص گول کے لیے مختص نہیں کرتے، کوئی زندگی کا گول اچیو نہیں کرنا چاہتے، تو یہ لوگ بھی وقت سے پہلے اپنی معذوری سے بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ زندگی کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، نیز یہ کہ یہ دنیا وقتی ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر اگر کوئی آزمائش کا شکار ہے تو یہ آزمائش بھی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، کیونکہ دنیا ہی فانی ہے اور ہر کسی کو ہی اپنے اعمال کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔